نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تر للمتحابين مثل النکاح ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نکاح کی وجہ سے دو شخصوں میں پیدا ہونے والی محبت کی مثال نہیں پاؤ گے۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن ابن عباس، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہوں۔ قال، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لم ترى، نہیں تم دیکھو گے، للمتحابین، دو محبت کرنے والوں کے لیے، مثل النکاح، نکاح کی مانند مثال۔ اب ہم اس کو مکمل پڑھتے ہیں، آئیے آپ بھی پڑھیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تر للمتحابین مثل النکاح۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نکاح کی وجہ سے دو شخصوں میں پیدا ہونے والی محبت کی مثال نہیں پاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ بہقی۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور کچھ حصے سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو جو شخص میری سنت سے منہ موڑے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ پر لازم ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، ایسا مکاتب جو زرع کتابت دینے کا ارادہ رکھتا ہے، برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا۔ ترمذی۔ نکاح اور شادی ہر انسان مرد یا عورت کی ضرورت ہے اور یہ سنت نبوی ہے، اس سنت کی ادائیگی پہ سے بڑے اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے نوجوانوں کے گروہ جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نظر کو نیچا کر دیتا ہے اور شرمگاہ کو تحفظ دیتا ہے، اور جو یہ استطاعت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھنا لازم سمجھے، روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ صحیح بخاری۔ نکاح کرنے کے لیے چند باتوں کا اہتمام ضروری ہے: ولی کی اجازت، لڑکی کی رضامندی، دو گواہوں کی موجودگی، ایجاب و قبول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح صحیح نہیں، اور جس کا کوئی ولی نہیں حاکم وقت اس کا ولی ہوگا۔ صحیح ابن حبان۔